نگران وزیر اعظم کی جگہ نگران انتخابی کونسل کی تجویز۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 25 مئی 2018۔ لگتا ہے پاکستانی سیاست کا اسکرپٹ بھی فلمیں بنانے والے کسی اسکرپٹ رائٹر نے لکھا تھا۔ ہماری سیاست میں بھی وہی سب کچھ ہے جو ایک ڈبہ فلم میں ملتا ہے، یعنی سسپنس، بھڑکیں، لڑائی، مار کٹائی، سازشیں، امید، نا امیدی، کامیاب اور ناکام محبتیں وغیرہ۔ فلموں اور سیاست کی اس مماثلت میں یہ پہلو حقیقت پر مبنی ہے کہ دونوں کا اسکرپٹ اکثر پہلے ہی لکھا جا چکا ہوتا ہے اور تھوڑی بہت وقتی تبدیلی کے ساتھ فلم پردہ اسکرین پر اور سیاست انتخابی نتائج کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیاست کی اس ڈرامائی تشکیل میں 21ویں صدی کے انتہائی مؤثر انٹرنیشنل ہتھیار کو زیادہ دیر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس ناقابل شکست ہتھیار کو ہم انسانی حقوق کے نام سے جانتے ہیں۔ انسانی حقوق کی ڈکشنری میں ہراسمنٹ کا لفظ بہت پسندیدہ ہے۔ انسانی حقوق اور ہراسمنٹ کی تعریف کو مخصوص خانے میں بند کرنے کی بجائے اگر لارجر اسکیل پر دیکھا جائے تو ہماری سیاست کے اکثر کردار بھی ووٹروں کے انسانی حقوق پامال کرتے اور ان میں مخصوص نوعیت کی ہراسمنٹ پھیلاتے نظر آئیں گے۔ اس کی عام سی تشریح میں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیانات، الزامات، سازشیں اور جوڑ توڑ وغیرہ شامل ہیں۔ اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ اگر ایک سیاسی رہنما دوسرے سیاسی رہنما کے خلاف بولے تو اس کے پیروکار اپنے رہنما کے خلاف باتیں سن کر کتنی ذہنی اذیت میں آتے ہیں۔ ہراسمنٹ کی اس شکل کے خلاف اب تک آواز بلند نہیں کی گئی۔ یہاں فیصلہ کرنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں ہماری سیاست کے اسکرپٹ کو فلمی سٹائل سے الگ کر کے ووٹروں اور عوام کی فلاح و بہبود کے فلسفے کے تحت لکھنا ہوگا، ورنہ ہمارے دیس میں سیاست گردی دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی اور رد السیاست جیسا بڑا آپریشن بھی کوئی پائیدار سدھار نہیں لا سکے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ سیاستدان مائنس سیاسی خود غرضی کا نیا اسکرپٹ خود لکھیں۔ ایسی ہی سیاسی خود غرضی کی ایک بڑی مثال نگران وزیر اعظم کی تلاش ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت کا تعلق صرف روزمرہ کے ضروری ملکی معاملات چلانا ہے، جبکہ عام انتخابات کا مکمل انتظام اور نگرانی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ گویا نگران حکومت کا عام انتخابات کے نتائج سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن حالیہ دنوں میں نگران وزیر اعظم کے تقرر کے لیے جو زور آزمائی سامنے آئی، سسپینس اور پارٹی مفادات کی جو چالیں چلی گئیں، وہ انتخابی عمل کو مشکوک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس ضمن میں 4 دلیلیں سب پر بھاری ہیں کہ اگر نگران وزیر اعظم کا تعلق چند ہفتوں کے لیے روزمرہ حکومتی کاموں سے ہے اور انہیں انتخابی عمل میں کسی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں، تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نگران وزیر اعظم کے لیے اتنے شد و مت کے ساتھ کھینچا تانی میں کیوں پڑیں؟ دوسری یہ کہ نگران وزیر اعظم کے لیے سسپینس، جوڑ توڑ اور پارٹی مفادات کے تحت ووٹروں اور عوام کو ذہنی ٹینشن کی ہراسمنٹ کا شکار کیا گیا۔ تیسری اہم دلیل یہ کہ نگران حکومت ووٹروں کی منتخب کردہ نہیں ہوتی تو پھر عوام اسے اپنی نمائندہ کیوں سمجھیں اور اس پر اعتماد کیوں کریں؟ چوتھی یہ کہ امریکہ اور بھارت سمیت کئی اہم ملکوں میں نگران حکومت کی نامزدگی کا ایسا کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے۔ یوں نگران وزیر اعظم کے تقرر کا موجودہ عمل جہاں ووٹروں اور عوام کے انسانی حقوق کی پامالی ہے، وہیں انتخابات کو مشکوک بنانے کے حوالے سے غیر ضروری بھی ہے۔ اس حوالے سے تجویز ہے کہ مستقبل میں عام انتخابات کے لیے نگران حکومت کی جگہ نگران انتخابی کونسل کے قیام کی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کے ذریعے منظوری لی جائے۔ اس نگران انتخابی کونسل کے مینڈیٹ میں صرف اور صرف عام انتخابات تک روزمرہ حکومتی معاملات کو چلانا اور الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے حکم پر تمام سہولتیں فوری مہیا کرنا شامل ہو۔ چونکہ اس نگران انتخابی کونسل کا مینڈیٹ غیر سیاسی ہوگا،
اس لیے اس کونسل کے ممبران میں کوئی بھی سیاسی فرد شامل نہ ہو۔ اس نگران انتخابی کونسل کے ممبران میں تمام اہم وفاقی وزارتوں مثلاً دفاع، امور خارجہ، داخلہ، قانون، خزانہ، پانی و بجلی، آئی ٹی، انفارمیشن اور پیٹرولیم وغیرہ کے وفاقی سیکرٹری بلحاظ عہدہ شامل ہوں، جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی اس کونسل کا رکن مقرر کیا جائے۔ مذکورہ نگران انتخابی کونسل براہ راست صدر مملکت کی سپرویژن میں کام کرے۔ اس کونسل کا مینڈیٹ بہت محدود ہو اور اس پر مستقل سخت نظر بھی رکھی جائے۔ بالکل ایسے ہی صوبائی سطح پر بھی نگران انتخابی کونسلیں گورنر کے ماتحت کام کریں۔ اس نگران انتخابی کونسل کے چند فوری اور اہم ترین درج ذیل فوائد نکلیں گے۔ نگران حکومت کی طرح مذکورہ نگران کونسل کی تشکیل میں سیاسی کھینچا تانی نہیں ہوگی۔ سیاسی اراکین کی عدم شرکت کے باعث مذکورہ کونسل غیر سیاسی رہ کر عبوری دور کے ضروری روزمرہ حکومتی کام چلا سکے گی۔ نگران وزیر اعظم اور نگران کابینہ کے لمبے چوڑے پروٹوکول اور عبوری دور میں ان پر اٹھنے والے غیر منطقی اخراجات سے مکمل طور پر بچا جا سکے گا۔ وہ ایسے کہ اس کونسل کے تمام اراکین سرکاری اہلکار ہونے کے باعث پہلے سے ہی اپنے عہدوں پر فائز ہوں گے اور کسی قسم کے اضافی پروٹوکول، سیکیورٹی یا اخراجات کا باعث نہیں بنیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 کے آئین کے تحت اب تک جتنی بھی عبوری حکومتیں آئیں ان میں سب سے زیادہ درویش صفت، جمہوری اور ایماندار نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد تھے، جن کی نگرانی میں 1997 کے عام انتخابات ہوئے اور میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ 2/3 اکثریت سے جیت گئی۔ کیا تمام سیاسی جماعتوں نے ملک معراج خالد جیسے غیر جانبدار نگران وزیر اعظم کی نگرانی میں ہونے والے ان انتخابات کو شفاف اور دھاندلی سے پاک قرار دیا تھا؟ کیا اس وقت اپوزیشن جماعتوں نے ان انتخابی نتائج کو دل سے تسلیم کر لیا تھا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آئندہ بھی نگران وزرائے اعظم کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا رہے گا۔ اگر ایسا ہی ہونا ہے تو نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت کے لیے سیاسی مفادات کی کھینچا تانی، ان کے پروٹوکول اور سیکیورٹی پر اٹھنے والے اضافی اخراجات کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ مجوزہ نگران انتخابی کونسل میں سیاسی رسک بہت کم ہونے کے ساتھ ساتھ پروٹوکول اور اضافی اخراجات کا بوجھ بالکل ختم ہو جائے گا۔ وقت آنے پر آٹومیٹک تشکیل پا جانے والی اس کونسل کے باعث عوام سسپینس اور سیاسی جوڑ توڑ کی ذہنی ہراسمنٹ سے بھی بچ جائیں گے۔ مذکورہ نگران انتخابی کونسل کی تجویز حکومت اور اپوزیشن لیڈر کے لیے بہت بد ذائقہ ہوگی، لیکن یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ عوام کے لیے خوش ذائقہ ہو سکتی ہے۔ کیا پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ یا تھنک ٹینک ہے جو سیاستدانوں کی سیاسی مفاد پرستی والی ان کی تجاویز کے علاوہ عام پاکستانی شہریوں کی سیاسی تجاویز پر بھی غور کرتا ہو؟ شکریہ۔ دی اینڈ۔